پولیو پہ آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس کام میں کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ پولیو کی کتنا کام ہوا ہے، کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، پولیو پر میں نے مکمل جو سٹوری کی ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس پہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا ہے۔ پولیو ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان کا ون آف دی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس میں میری جو ذرا پی پی ایف جو ہے پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس پہ آپ وہ کام کریں گے، یعنی سٹوری پہ کام، یعنی لوگوں کے درمیان عجیب طرح کی جو ہے کنفیوژن موجود، ابہام موجود ہے کہ بھئی پولیو ہے کیا چیز، پولیو کی ویکسینیشن کہاں سے آتی ہے، بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں اور جان بوجھ کے بھی اس کو مشتبہ کر دیا گیا اور جھوٹ پر مبنی بہت سا مواد ہے۔ ابھی کیونکہ میری جو بات ہوئی ہے، فوکل پرسن جو انسداد پولیو ہیں بابر بن عطا، جو اس اوورال پورے پولیو کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اسلام آباد میں بھی آفس ہے اور تمام صوبوں میں بھی آفس ہیں پولیو کے حوالے سے۔ اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے میں آپ سے اگر شیئر کروں تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں رپورٹ کیے گئے ہیں اور 52 ان کی تعداد ہے، اور اس سال ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ ہیں 69 کیسز ہیں، اس میں سے 52 کیا صرف بنو کے علاقے سے ہے۔ 69 میں سے 52 جو ہے بنو کے پی کے بھی بنو کے علاقے۔ ہاں، اب اس پہ جب پوری تحقیق کی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے وہ بنو کے جو ایریا ہے وہاں پر جو والدین ہیں وہی بڑی رکاوٹ رہے ہیں۔ وہ پولیو کی جو ٹیمیں جاتی تھیں یا تو ان کو بچے ملنے کی اجازت نہیں دیتے یا وہ جھوٹ بولتے تھے کہ بچے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی جو صورتحال رہی، اس پوری تحقیق کو جب دیکھا گیا تو یہ ایک تسلسل رہا ہے بڑے عرصے تک۔ اب انہوں نے لوکل جو عمائدین ہیں، جو کہ وہاں سینئر سٹیزن ہیں، جن کی اپنی سے ہے وہاں پر، ان کو انوالو کیا حکومت نے، اور بغیر اس سے پہلے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی تھی، جو بھی اگر والدین جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے تھے تو ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹتی تھی۔ اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ ان کا اپنا برادری سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ وہاں پر سرکاری افسران اس طریقے سے شاید ان کی ریٹ بھی قائم نہیں تھی۔ اب ایک تو یہ ہوگا کہ لوکل جو وہاں پہ سینئر سٹیزنز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو انوالو کیا گیا، لیڈرشپ کو انوالو کیا گیا، اور بغیر ایف آئی آر کاٹے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے قائل کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پولیو کے اوپر جو ابہام یہ موجود رہا کہ موجودہ حکومت نے ایک بہت اچھا اقدام یہ بھی کیا کہ وہ کلیئر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیو کی ویکسین کہاں سے آتی تھی، اس کا پاکستان میں کہ یعنی کوئی لیبارٹری موجود ہے یا نہیں موجود ہے، یہ بھی سوال اٹھتے تھے۔ تو اس کا ظاہر موجودہ حکومت نے پھر کلیئر کیا کہ ویکسین جو ہے وہ انڈونیشیا سے آتی ہے، اور اس کی پراپر جو ہے نا ہمیں وزٹ کرایا، میڈیا کے کچھ لوگوں کو، کچھ سینئرز لوگوں کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کرایا اسلام آباد میں، اور ان کو بتایا کہ یہ لیبارٹری ہے اور یہاں پہ ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں صحیح انگریڈینٹس کیا ہیں۔ وہ جو والدین جو کر رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، وہ کسی پروپیگنڈا کے تحت، جس طرح پچھلے دنوں بھی منظر عام پہ آئی یہ صورتحال۔ بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کے زیر صدارت جو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے اسلام آباد میں، اس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں جتنا بھی ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ہے ان کو بلایا گیا اور پورے چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھیں گی۔ اب اگر ہم اوورال اس پہ بات کریں کہ جو پولیو میں خدشات یہیں جو کیے گئے تھے، ظاہر کیے گئے تھے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی حکومت کی جانب سے بہت ہی اہم معاملے پہ یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب جو ہماری بات ہوئی ہے بابر بن عطا جو فوکل پرسن ہیں انسداد پولیو کے، تو ان سے ذرا ہم نے کمپیئر کیا کہ بھارت میں 2008 میں تقریباً 750 کیسز سامنے آتے ہیں، 2010 میں صرف 65 کیسز ہیں، اور 2011 میں مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اس کا۔ وہاں پہ جو کام کرتے تھے بھارت میں، جنہوں نے کام کیا وہ تھے ڈاکٹر حامد جعفری۔ اب پاکستان کی کوششوں سے، کیونکہ انہوں نے وہ خاتمہ کیا تھا بھارت میں، تو پاکستان کی کوششوں سے وہ ابھی عالمی ادارہ صحت کا گلوبل ڈائریکٹر ان کو لگا دیا گیا ہے، اور اب کچھ دن پہلے وہ پاکستان موجود بھی تھے۔ انہوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی کہ ہم 2022 تک پاکستان میں انشاءاللہ پولیو کا کوئی کیس نہیں رہے گا، اور اس میں سب سے زیادہ جب ہم ان سے بات ہوئی کہ یہ وجہ کیا ہے، ایک تو وہ وجہ انہوں نے بتائی کہ والدین سب سے بڑی وجہ رہی ہیں، وہ رکاوٹ بنتے رہے، وہ پروپیگنڈا کے تحت کوئی کیا۔ دوسرا اب آپشن یہ ہے، ایک تو وہ ہم نے اس تک رسائی پہنچ گئی ہے، ہم اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور 2022 تک ہم اس پہ کام کر لیں گے۔ اور وائرس ظاہر ہے وہ ان کا کہنا ہے گٹر جو ہے وہ مین جو ہے وجہ بنتے تھے، گندگی ہوتی تھی کچھ ایریاز میں، اس کو بھی ہم کنٹرول کر لیا ہے، اور پولیو کا وائرس ظاہر ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اور جب پخانے کے ذریعے جو ہے وہ مختلف پھیلتا رہا ہے، اور گٹر زیادہ تر اس کی وجہ بنتے رہے۔ ایک تو اس پہ کنٹرول مکمل کر لیا گیا ہے، اور پھر ایک سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہم اب اس پہ باقاعدہ طور پر
تمام یونیورسٹیز میں کچھ اسٹوڈنٹ کو ایم فل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پی ایچ ڈی کے جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کو جو پاکستان میں ایسی بیماریاں ہیں جیسے پولیو ہے یا ڈینگی ہے اس پہ ریسرچ پہ لگا دیا گیا ہے اور اس میں حکومت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سپورٹ بھی کر رہی ہے کہ کہیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ریسرچ اور تھیسز وغیرہ ان کے بالکل یہ ان پہ نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی یعنی یہ بھی سوال اٹھتے رہے ہیں کہ کیا پولیو صرف بچوں میں ہی ہوتا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہمیں دکھایا گیا کہ پولیو صرف بچوں میں نہیں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ 5 سال تک بچوں کو اگر آپ نہیں پلائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ لیٹر آن بھی کسی وقت بھی ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس میں بڑے بھی کئی افراد جو ہیں وہ کسی بھی وقت ان کو پولیو ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف بچوں میں ہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ 5 سال تک بچوں میں پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو جو آنے والی ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے ہماری ملاقات ہوئی, رضوانہ زمان وہ اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی آف گجرات میں وہ ماسٹرز کرنے کے بعد ایم فل کر رہی ہے اور وہ پولیو کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی وہ یعنی سفرنگ اس کا شکار ہے, ظاہر ہے وہ شکار رہی ہے. اور اب اس کو یعنی وہ کہتی جب میں اسکول جاتی تھی تو میں گر جاتی تھی, میں باہر نہیں جا سکتی تھی, پھر کچھ اپنے پیرنٹس کی اور کچھ دوستوں کی وجہ سے اب وہ ایم فل کر رہی ہے. تو یعنی بڑے ایسے کیسز بھی ہیں جو یعنی بہت سارے بہادر لوگ جو سامنا کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, کی جو صورتحال اور ہے اب وہ خود محسوس کرتے ہیں, وہ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں. بلکہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے انتہائی مفید جو ہے یہ کارآمد سی باتیں آپ نے بتائی اور اپنی رپورٹ سامنے لائے. بالکل, اب ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی پیرنٹس کے اسپیشلی کہ پولیو ویکسین میں کسی قسم کی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, اپنے بچوں کو پلائیں اور ان کا آنے والا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ کریں, بجائے اس کے کہ شاید کیونکہ کہیں کیا سرائیاں تھی, ابہام تھا. اور جو فوکل پرسن ہیں انسداد پولیو کے بابر میں تھا, انہوں نے جب ڈیٹا شیئر کیا اس میں 34 کے قریب فیس بک کے پیجز موجود تھے جس میں پراپوگنڈا پھیلایا جا رہا تھا. یعنی وہ پراپوگنڈا کا تدارک کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور اسپیشلی وہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے, پڑھے لکھے طبقے کی جانب سے. اور سردیوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سردیوں میں ہی اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور ابھی جو آنے والے 4-5 ماہ ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور اس میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر لی ہیں اور سردیوں میں ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ صحیح. ستی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں, اور میں نے ڈینگی کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا بھی وہ جو کاؤنٹر ہے آپریشنل ہے. تو ڈینگی موزور, انتظامیہ کمزور ہو گئی, مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ, مزید 400 افراد میں وائرس کی تصدیق, ملک بھر متاثرہ افراد کی تعداد 14,000 سے بڑھ گئی, فیصل آباد میں مرض مزید 2 زندگیاں نگل گیا. تو اب اس پہ کیا صورتحال ہے, اس پہ بھی آپ کام کریں گے؟ دیکھیں ڈینگی کا حالیہ صورتحال تو بالکل, ڈینگی کا کل ہی میں نے جو ڈیٹا لیا اس میں مجھے لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے ڈینگی کے حوالے سے وہ راولپنڈی کی مجھے وہ دے دی گئی تھی 24 گھنٹوں کے حوالے سے. او پی ڈی میں 1074 کے قریب لوگ صرف انہوں نے وزٹ کیا اور ٹوٹل جو سسپیکٹڈ تھے اس میں 851 لوگ جو سسپیکٹڈ تھے. اور اسی طریقے سے جو کرنٹ سٹیٹس ہے ڈینگی کا وارڈ کا, اس میں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ختم ہو چکی ہے. اور بہت سے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر تمام باقی آپریشنز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں, روک دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے کئی ایسے مریض جو ہے وہ سیریس وہ بھی ایک طرف خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. اور ڈینگی کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور وہ دیکھا جا رہا ہے. اور اگر اس کی ہم بات کریں, ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈینگی کہاں سے یعنی جناب آیا, تو وہ کہتے ہیں جی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سے ٹائر امپورٹ کیے گئے تھے اور ان ٹائر امپورٹ کرنے کی وجہ سے یہاں پر باقاعدہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, جس کی وجہ سے ڈینگی جو ہے وہ اس کی آمد پاکستان میں ہوئی اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا 2008 کے بعد سے ہی, جب سے شہباز شریف تھے, انہوں نے بھی اس پہ بہت کام کیا پنجاب حکومت نے, اور لیکن پھر دوبارہ سے اس کا سر اٹھانا, اب اس پہ باقاعدہ طور پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈینگی ختم ہوتا ہے تو دوبارہ بار بار وہ کیوں ہو رہا ہے. اور کچھ چیزیں واقعی امپورٹ کرنے سے ہو رہا ہے اور اس میں اسپیشلی ٹائر ہیں, کچھ ممالک سے ٹائر جو برآمد کیے جاتے ہیں, درآمد کیے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے. صاحب ابھی کی حالیہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کسی حد تک حکومت ناکام نہیں نظر آ رہی کہ اس کو نہیں قابو پا رہی؟ دیکھیں بالکل اس میں ناکامی ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے فوراً بعد 5-6 ماہ تک تو آپ کو علم ہے کہ اس پہ کوئی کام بھی نہیں ہوا. بالکل, بہت زیادہ کیسز جب ہوتے ہیں, مطلب پاکستان میں جب بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں یاد آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پھر ڈینگی کے حوالے سے الگ سے آپ کے پاس کیمپس ہونے چاہیے, ہاسپٹل الگ سے آپ کا ٹرین سٹاف ہونا چاہیے. اب اسی ہاسپٹل میں آپ جائیں گے
جہاں پہ پہلے ہی لوگوں کے پاس سپیس نہیں ہے, مختلف اور طرح کی بیماریاں بھی ہیں, اور پھر ہمارے ہاں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں گورنمنٹ کا رول جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. بہت سی ایسی اشیاء آپ کے مارکیٹ میں موجود ہیں جو مضر صحت ہیں. اب گورنمنٹ خود کہتی ہے مضر صحت ہیں, لیکن ریٹ ان کی قائم نہیں ہے. بہت سی ایسے معاملات ہیں, ہاسپٹل میں آپ صرف چلے جائیں, وہاں پہ ڈینگی کی ہو سکتا ہے ڈینگی اور پولیو کی وجوہات وہاں پہ موجود ہوں, آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں, پانی وہاں پہ کھڑا ہوگا, ٹائر وہاں پہ پڑے ہوں گے انہی ہاسپٹل میں جہاں پہ